فرسٹ ٹائم جب میں دبئی گیا ہوں تو کسی ایسے آدمی کا نکاح پڑھانا تھا، تو دبئی میں اس نے کینیڈا میں لڑکی سے رابطہ ہوا، دونوں ایک دوسرے شادی کرنا چاہتے تھے. ابا نے کہا کہ جب تک تیری تنخواہ اتنی نہیں ہو جائے گی تو اس وقت تک شادی کا سوال بھی مت کرنا، کیونکہ ابھی تو اتنا صرف 4 لاکھ، اس زمانے میں بھی 4 لاکھ بہت تھے، یہ تو کوئی ارننگ ہی نہیں ہے ایکچولی. کیا کر رہے ہو یار تم، کس کی باتیں، مولویوں کی باتوں میں آ رہے ہو، اسٹیبل تو ہو جاؤ، اپنے پاؤں پہ کھڑے تو ہو جاؤ. تو مجھے کہا یار مفتی صاحب میں بیٹھا ہوں، میں فیس بک پہ چیٹنگ ہی کرتا رہا ہوں لڑکیوں سے بیٹھ کے. کیا تو میں نے کہا کما رہے ہو؟ اس نے کہا کما رہا ہوں. میں نے کہا ہمارے یہاں تو ہم تو 5,000 جو کما رہے ہیں اس کا بھی پیکیج ہے ہمارے پاس. تو انہوں نے مجھے دبئی کا ویزا لگوایا، میں چلا گیا. میں نے نکاح پڑھایا، نادرا سے رجسٹر کروایا اس نکاح کو پورا پراپر وے میں، ان کو بیوی ان کے نام کرا کے ان کو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ پکڑایا. بسم اللہ کرو، آج سے یہ تمہاری سچی مچی کی بیوی ہے، اور فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ چھوڑ دو. اب یہی ہے. وہ کینیڈا سے آئی، نکاح ہوا، واپس چلی گئی. اب ماں باپ کو جب پتہ چلا بھائی یہ کیا ہو گیا، ابا نے کہا تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا. میں نے کہا ابا سے بے عزت سے بات کرنا، ابا سے بدتمیزی سے بات، باپ کے احسانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، لیکن اللہ پہلے ہے. شادی کس کا حکم ہے؟ ہم جو شادی کرتے ہیں ابا کے کہنے سے کی وجہ سے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابا کو، نادرا کا، اماں کو بھی، اور لڑکی کی بھی اماں نہیں راضی ہو رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی ایکچولی، وہ لڑکی 24 سال کی ہو گئی، اس کو کہنا ایکچولی کہ تم ابھی کینیڈا میں ہو، اپنے فیوچر ایکچولی تم نے بھی یہ کرنا ہے، ایکچولی یہ کرنا ہے، ایکچولی وہ کرنا ہے، ایکچولی کر کے لڑکی کا بھی بیڑا ابے کرتا رہے گا. شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتی کیا؟ کس نے پابندی لگائی ہے؟ بلکہ شادی کے بعد اور آسان ہے پڑھنا، کیونکہ اب خرچہ کون اٹھائے گا؟ فیسوں کا شوہر اٹھائے گا خرچہ. اس کی بیوی ہے، وہ پڑھائے نہ پڑھائے، وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی. تو لڑکی کی اماں بھی نہیں راضی تھی. اب تو میں نہیں کراتا ایسے نکاح جہاں لڑکے کی اماں راضی نہ ہو، کیونکہ اس میں سائڈ افیکٹ بھی ہیں بہت سارے اس کے. لڑکا بات دفعہ الو بنا رہا ہوتا ہے لڑکی کو. وہ تو خیر میرا جاننے والا تھا، مجھے پتا تھا الو نہیں بنا رہا. تو لڑکی کی اماں کو پتہ چلا، لڑکی کے ابا کو پتہ چلا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو، ہم اس شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے وہ. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس. لیکن وہ دونوں عقل مند تھی، دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا، لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا کام، پکا کام ہو گیا، نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے. تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر لو. تو میں نے کہا، لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا بالکل صحیح ہے. دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں، استخارہ نکالا تھا، لڑکی والوں نے بہت عزت دی. انہوں نے کہا بالکل. لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، نہیں ماما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا، ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں، ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا، تمہارے ابا بھی جا کے کہیں گے دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے شادی. تو میں پھر گیا دبئی. ہاں نہیں، نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا، نادرا سے یہیں سے رجسٹر کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے. میں نے کرایا. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا، پھر میں نے جا کے ان کا جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لیکن عقل مند تھے وہ، عقل مند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے، سمجھدار تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی بڑی اچھی خوشی، اللہ ان کو محبت سے رکھے. تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ، اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. اب کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی، کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی.